بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، جیسا کہ ہم باب نمبر 8 میں بات کر رہے تھے معیشت کے اہم شعبہ جات کے حوالے سے، تو ہم نے گزشتہ لیکچرز میں جو بات کی وہ معیشت کے پہلے شعبے کی بات کی تھی، اور وہ شعبہ کون سا تھا؟ جسے ہم معدنیات کہتے ہیں۔ اس میں ہم نے مختلف قسم کی معدنیات کے حوالے سے پڑھا کہ ان معدنیات کے حصول کے بعد ملکی معیشت جو ہے وہ پہلے سے بہت بہتر ہو جاتی ہے، لہذا ملکی معیشت کو قابو میں رکھنے کے لیے، ملکی معیشت کا استعمال میں لانے کے لیے جو دوسرا اہم شعبہ ہے، جو پاکستان کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے، وہ ایگریکلچر، جسے ہم زراعت کہتے ہیں۔ اور زراعت کا شعبہ ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور ایک ایگریکلچرل کنٹری جو ہے اس میں زیادہ تر لوگوں کا روزگار اسی زراعت سے وابستہ ہوتا ہے۔ جب لوگوں کا اس کے ساتھ روزگار وابستہ ہوتا ہے، لوگ اس شعبے سے منسلک ہوتے ہیں، تو ملکی معیشت کو کون کون سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، تو آج ہم ان کی بات کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جو میں نے بات کی کہ زراعت جو ہے وہ ملکی معیشت کا ایک اہم ستون ہے، کیونکہ پاکستان اس معیشت کو بہتر بنانے کے لیے زرعی اجناس کا استعمال کرتا ہے۔ اور زرعی اجناس کو پاکستان کس درجے پر استعمال کرتا ہے؟ انسان کی سب سے اہم ضرورت خوراک ہے، اور خوراک کا حصول کسی بھی ملک کی عوام کے لیے بہت ضروری ہے۔ پاکستان ان چند ترقی پذیر ممالک کی صف میں شامل ہے جہاں معیشت کو بہتر بنانے کے لیے زراعت کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس زراعت سے تمام لوگوں کی بنیادی جو خوراک کی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جاتا ہے۔ اب جب خوراک کی بنیادی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے زراعت کا استعمال کیا جاتا ہے، تو کیا اس میں کون کون سی اجناس شامل ہوتی ہیں جو غذائی ضروریات کو پورا کرتی ہیں؟ اگر ہم غور کریں تو یہ غذائی ضروریات صرف انسانوں کی نہیں بلکہ جانوروں کی بھی غذائی ضروریات جو ہے وہ بھی زراعت سے ہی وابستہ ہے۔ جیسے جانوروں کے اگر ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ جانور جو ہیں ان کے چارے کی بات کریں تو موسم سرما میں ان کے لیے اور چارہ ہوتا ہے، موسم گرما میں ان کے لیے چارہ اور ہوتا ہے۔ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ملکی فصلیں جو ہیں ان کی اقسام بھی بدل جاتی ہیں، اور پاکستان ایک ایسا خطہ ہے جہاں پر کون سے چاروں موسم موجود ہوتے ہیں؟ موسم سرما، موسم گرما، موسم خزاں اور بہار۔
اور موسم سرما کی اور فصلیں ہیں، موسم گرما کی اور فصلیں ہیں۔ موسم سرما میں جانوروں کے چارے اور ہیں، موسم گرما میں جانوروں کے چارے اور ہیں۔ موسم سرما میں پاکستان کے لوگوں کے لیے پھلوں کی مقدار اور ہے، موسم گرما میں پھلوں کی مقدار اور ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں بیٹا کیا ہیں؟ یہ کسی بھی ملک کے لوگوں کے لیے ان کے خوراک کے حصول کی بہت اہم ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں کون کون سی زرعی اجناس پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے یہاں کے لوگوں کی جو استعمال میں سب سے زیادہ چیز آتی ہے، پاکستان، انڈیا جسے ہم بھارت کہتے ہیں، بنگلہ دیش، بلکہ بنگلہ دیش کے لوگ بھی بہت کم، پاکستان اور بھارت کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ گندم کا استعمال سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ باقی دنیا کے لوگ جو ہیں گندم کے علاوہ باقی خوراک جن میں چاول ہے یا دوسری خوراک ہے اس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ گندم پاکستان اور بھارت میں پیدا ہوتی ہے، جبکہ پاکستان جو ہے وہ زرعی اجناس میں سے گندم کی بہت بڑی مقدار پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد کپاس ہے جس سے ہمارا کپڑا بنتا ہے، اس کے بعد چاول ہے، مکئی ہے، گنا ہے، جوار ہے، باجرہ، دالیں جو ہیں، اور سبزیاں تو آپ ہر موسم میں دیکھتے رہتے ہیں کہ انسانی ضروریات میں ان تمام چیزوں کی ایک خاص اہمیت ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو استعمال کر کے اپنے جسم میں تمام قسم کے منرلز اور وٹامنس کی جو ہے وہ کمی کو پورا کرتے ہیں، اور یہ ایک انسانی ضرورت بھی ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس زراعت کے بارے میں دوسری بات کریں تو وہ یہ ایک قومی آمدنی میں اضافے کا ذریعہ بھی ہے۔ کیوں؟ پاکستان ان ممالک کی صف میں شامل ہے جو اپنی زرعی اجناس کو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، یعنی پاکستان سے کئی قسم کے پھل ہیں جو پوری دنیا میں جاتے ہیں، سبزیاں ہیں پوری دنیا میں جاتی ہیں، چاول ہے پاکستان باہر کے ممالک کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ تو یہ جب پاکستان برآمدات کرے گا ڈیفینیٹلی بات ہے بیٹا کہ اس سے زر مبادلہ آئے گا۔ جب زر مبادلہ آئے گا تو ملکی خوشحالی ہوگی، اور اگر ملکی خوشحالی ہوتی ہے تو اس سے پاکستان کی عوام کو خاطر خواہ فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ زراعت کے فائدے کون کون سے ہیں۔ تو ہم نے پہلی بات کیا کی کہ یہ خوراک کا حصول ہے، دوسری بات کیا کی کہ یہ ملکی آمدنی کا ذریعہ ہے، تیسری بات ہم کرتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی انڈسٹریز ہیں ان کے لیے خام مال۔ اب خام مال کیسے ہے بیٹا؟ دیکھیں ہماری کپڑے کی صنعت ہے، فیصل آباد اس معاملے میں بڑا مشہور ہے، تو اس کے لیے کپاس یا پٹسن جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ساری کی ساری کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ وہ زرعی اجناس میں سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم چینی کی بات کریں تو وہ کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ وہ جن صنعتوں میں شوگر ملوں میں بنتی ہے وہاں گنے کی مقدار جائے گی تو اس سے چینی بنے گی۔ تو کیا ہے؟ گنا کہاں پہ؟ زرعی اجناس میں آتا ہے کہ زمین سے پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم چاول ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہ چاول پہلے کیا ہے کہ وہ رائس مل کو دھان کی صورت میں زرعی اجناس سے حاصل ہوتا ہے، پھر اس دھان کو مختلف پروسیس سے گزارنے کے بعد چاول میں تبدیل کیا جاتا ہے، جسے ہم اپنی خوراک کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور دوسرے ممالک کو بھی بھیجتے ہیں۔ اسی طرح ہماری مختلف صنعتوں میں صابن کی صنعت ہے، گھی کی صنعت ہے، اس کے علاوہ ڈبل روٹی ہے، جوس ہیں، یہ ساری جو صنعتیں ہیں، انڈسٹریز ہیں، وہ کس صورت میں کہ زرعی اجناس سے انہیں خام مال میسر ہوتا ہے، اور اس خام مال کے حاصل کرنے کے بعد یہ انڈسٹریز جو ہیں اس کو ان پروڈکٹس میں تبدیل کر دیتی ہیں جو ہماری عام ضروریات زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ تو بیٹا ہم بات کر رہے تھے کہ صنعتوں کے لیے خام مال کون پیدا کرتا ہے؟ زراعت سے۔
اس کے علاوہ میں نے آخر میں بات کی کہ جوس کی جتنی فیکٹریاں ہیں، اگر پاکستان کے علاقہ جات سے ان کو پھلوں کی ایک خاصی مقدار میسر نہ ہو تو کیا وہ جوس بنا کے ہم تک پہنچا سکتی ہیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا ہے کہ اس کے لیے ہمیں سب سے اہم چیز کہ ہم پھلوں کی بہت بڑی مقدار جو ہے وہ بھی ان مصنوعات کے لیے فیکٹریز تک پہنچاتے ہیں، اور اس کا حصول بھی زراعت سے ہی منسلک ہے۔ اسی طرح روزگار کے شعبے جو ہیں، اب روزگار کا حصول کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اگر زراعت سے ہمارے بہت سے لوگوں کا تعلق وابستہ ہے اور پاکستان کی ایک خاصی تعداد، یعنی جسے کثیر آبادی کہتے ہیں، صوبہ پنجاب کا زیادہ تر حصہ اور صوبہ سندھ کا زیادہ تر حصہ، ان کا تعلق تو ہے ہی زراعت سے۔ جب ان کا تعلق زراعت سے تو زراعت سے کیا ہے کہ وہ لوگ خود بھی وہاں سے زر مبادلہ کماتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے، ان فصلوں میں کام کرنے والے جو لیبر ہیں وہ لوگ وہاں سے زر مبادلہ حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کی زرعی پیداوار کو منڈیوں تک لوگ لے کر جاتے ہیں تو ان ٹرانسپورٹرز کا بھی تعلق کیا ہے، اس زراعت سے وابستہ ہے۔ اسی طرح جو ان کے لیے مختلف کاموں میں اس کو استعمال میں لاتے ہیں، اس کا تعلق بھی زراعت سے وابستہ ہے۔ گزشتہ جو میں نے بات کی کہ جناب صنعتوں کے لیے خام مال، اب صنعتوں کو اگر انڈسٹریز کو یہ زراعت سے خام مال میسر نہیں ہوگا تو کیا وہ صنعتوں میں کام کرنے والے جو مزدور ہیں وہ صنعتیں چلا پائیں گے؟ کیونکہ خام مال نہیں ہے تو صنعتیں نہیں چلیں گی، صنعتیں نہیں چلیں گی تو لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے۔ لہٰذا وہ لاکھوں لوگوں کے روزگار کے حصول کا سب سے بنیادی جو ذریعہ ہے وہ زراعت ہے۔ اس طرح زراعت سے منسلک لوگ جو ہیں وہ اپنی مختلف ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف لوگوں سے چیزیں خریدتے بھی ہیں۔ اب اگر یہ اپنی زرعی اجناس کو، پیداوار کو بڑھانے کے لیے مختلف قسم کی کھادوں کا استعمال نہ کریں تو کیا ہماری وہ جو فرٹیلائزرز کمپنیاں ہیں وہ کام کریں گی؟ تو اس سے مراد کیا ہے کہ پاکستان میں روزگار کا حصول جو ہے وہ زراعت سے بہت زیادہ وابستہ ہے، اور اس کے بغیر ان لوگوں کو روزگار کا میسر ہونا ممکن نہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں زر مبادلہ۔ ابھی میں نے بات کی پاکستان چاول کو باہر ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اگر پاکستان کوئی چیز باہر کے ممالک کو ایکسپورٹ کر رہا ہے، برآمد کر رہا ہے، تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ زر مبادلہ آ رہا ہے، اور زر مبادلہ کی صورت میں ملکی معیشت پہلے سے بہتر ہوتی ہے۔ اب ان میں چند ایک چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، مثلا چاول، کپاس، اور وہ چیزیں جو ابھی میں نے بات کی کہ پھلوں کی صورت میں کہ پھل جو ہیں ہم باہر کے ممالک کو بھیجتے ہیں۔ کئی دہائیوں سے پاکستانی پھل جو ہیں وہ باہر کے ممالک تک اتنے اچھے انداز سے نہیں پہنچ رہے تھے، یعنی یہاں سے ایک پھل جو ہے وہ کنٹینرز کی مدد سے باہر کے ممالک تک پہنچایا، اور وہ اگر 15 دن بعد وہاں پہنچا ہے یا 6 دن کے بعد وہاں پہنچا ہے تو وہ اس میں سے آدھا جو ہے وہ گل سڑ گیا ہے، لہذا پاکستان کو کسی قسم کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ اب پاکستان نے بھی وہ ذرائع استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں کہ اس کی پیکنگ اعلیٰ کرنا شروع کر دی، تاکہ وہ ہو بہو اسی انداز سے، جس انداز سے ہم حاصل کرتے ہیں ویسے ہی دوسرے ممالک تک پہنچ سکیں۔ اس کے سٹوریج کا اعلیٰ انتظام کر دیا۔ تو کیا ہے کہ زرعی اجناس کو سٹوریج کرنے کے بعد پاکستان نے ان زرعی اجناس کو دوسروں تک پہنچانے میں
بہت زیادہ زر مبادلہ کمانا شروع کر دیا ہے۔ اور زراعت کا آخری فائدہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے معاشی ترقی کا ذریعہ، کہ زراعت جو ہے اس کا تعلق بہت زیادہ معیشت کے ساتھ ہے۔ پاکستان کی مجموعی پیداوار کا قریباً 21% زرعی شعبے سے حاصل ہوتا ہے، اور پاکستان کی نہ صرف معاشی بلکہ صنعتی اور تجارتی ترقی کا انحصار بھی زراعت سے وابستہ ہے۔ کیونکہ زراعت سے ابھی میں نے بات کی کہ اگر خام مال حاصل ہوگا تو ہی ہماری صنعتیں کام کر پائیں گی، اور اگر ہماری صنعتیں کام کر پائیں گی تو ہمارا ملک معیشت کے لحاظ سے بہتر ہوتا جائے گا۔ لہذا زراعت کو معاشی ترقی کے لحاظ سے ملک کی معیشت میں اہم مقام حاصل ہے۔ پاکستان کی زرعی پیداوار صلاحیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ زرعی پیداوار سے ہی ملک کی معیشت کو بہتر بنایا جاتا ہے، اور زرعی پیداوار کی مدد سے ہی ملک کی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن ہوتی ہے۔ تو بیٹا آپ نے چند چیزوں کے بارے میں بڑا غور کرنا ہے کہ پاکستان جیسا ملک جو ہے وہ معیشت کو بہتر بنانے کے لیے جن شعبہ جات پر کام کر رہا ہے ان میں سے زراعت کا کتنا حصہ ہے۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے اور زرعی پیداوار صلاحیت کے لحاظ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، لیکن پاکستان کے ہر علاقے میں زرعی زمین کے وسائل ایک جیسے نہیں ہیں۔ کیسے نہیں ہیں؟ اگر دیکھیں ہم پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کے بھی مختلف علاقوں، میں آپ کو بیٹا چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں۔ اگر ہم لاہور میں بیٹھے ہیں اور قصور کی بات کرتے ہیں تو آپ کو سبزیوں کے حوالے سے قصور انتہائی فائدہ مند شہر محسوس ہوگا، کہ وہاں زرعی اجناس جو ہیں وہ خاص طور پر سبزیاں وغیرہ اگائی جاتی ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس اگر ہم ضلع شیخوپورہ کی بات کریں دوسری طرف، یا ضلع ننکانہ کی بات کریں تو وہاں پہ چاول اور گندم کی فصل بہت زیادہ اگائی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر پاکستان کے مختلف علاقوں میں ضلعی سطح پر دیکھا جائے تو بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں گنے کی جو پیداوار ہے وہ بہت زیادہ اگائی، کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ کپاس کی پیداوار بہت زیادہ ہے، کئی علاقے کے ایسے لوگ ہیں جو مکئی کو بہت زیادہ پیداوار کے طور پر پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ مختلف علاقہ جات میں، اس طرح صوبہ سندھ ہے، وہاں پہ زرعی اجناس جو ہیں وہاں پہ چاول کی بہت بڑی مقدار پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بھی دریائے سندھ کے زیریں اور بالائی علاقے جو ہیں وہاں پر مختلف طریقوں سے زراعت کا کام کیا جاتا ہے۔ اب اس میں سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے؟ زراعت ایک ایسا شعبہ ہے جس میں انسانی تمام سرگرمیوں سے زیادہ بیٹا پانی کا استعمال ہوتا ہے، اور جن علاقوں میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ اس سے متعلقہ پیداوار بھی ہوتی ہے، اور جن علاقوں میں پانی کی مقدار کم ہوتی ہے ان علاقہ جات میں ویسی سبزیاں، ویسے پھل، ویسی زراعت کی جو پیداوار ہے وہ کی جاتی ہے۔ اس طرح پانی کی پیداوار کے ساتھ ساتھ لوگ وہاں پہ ایگریکلچر کے لیے جو فرٹیلائزرز کا استعمال کرتے ہیں اس سے پیداوار کو بڑھاتے بھی، اور جیسے جیسے جدید دور آتا جا رہا ہے ویسے ویسے ان پیداوار کو بڑھانے میں مختلف قسم کے فرٹیلائزرز کا استعمال کیا جاتا ہے، جس سے فی ایکڑ جو ہے وہ بہتری آتی ہے۔ جیسے میں ابھی آپ کو مثال دے رہا تھا کہ جناب ہم نے قصور کی بات کی، یہ ہمارے قریب ترین، میں اس لیے مثال دیتا جا رہا ہوں بیٹا، یہاں پہ پہلے لوگ جو تھے وہ سال میں 2 فصلیں، فصل ربیع اور فصل خریف۔ اب کیا ہے کہ جدید طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں نے
ایک سال میں 3 فصلوں کا حصول ممکن بنا لیا کہ جیسے ہی ایک فصل جو ہے اس کی کٹائی کا موسم آیا، وہ فصل سے زمین فارغ ہوئی اور فوراً اگلی فصل کے لیے اس کو تیار کر دیا، کیونکہ ان کے پاس، ہمارے پاس جو زرعی ٹریکٹر، تھریشر، مشینیں، جو زرعی آلات ہیں، ان کی مقدار ہمیں جدید میسر ہونا شروع ہو گئی۔ تو بیٹا ہم بات جو کر رہے ہیں کہ یہ تمام زراعت سے حاصل ہونے والی جو چیزیں ہیں یہ ملک کی معیشت کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور ملک کی معیشت جو ہے وہ انہی چیزوں سے ترقی کی طرف جاتی ہے، اور ملک جو ہے وہ معاشی طور پر مضبوط ہوگا تو لوگوں کو یہ تمام چیزیں میسر ہوں گی، لوگوں کو روزگار ملے گا، لوگوں کے لیے کھانے پینے کی اشیاء وافر مقدار میں آئیں گی، لوگوں کی قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا، ملک خوشحالی کی طرف جائے گا، اور مجموعی طور پر لوگوں کے جو معیار زندگی ہے وہ پہلے سے کئی گنا بلند ہوگا۔ تو بیٹا آپ نے زراعت کو معیشت کی اہم شعبہ جات میں سے ایک دفعہ پڑھنا ہے۔ امید ہے جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ہماری روزمرہ زندگی کی ہیں، اور یہ آپ کو ایک دفعہ پڑھنے سے ہی یاد ہو جائیں گی، اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، طلباء و طالبات، جیسا کہ باب نمبر 8 میں ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی معیشت کے اہم شعبہ جات، ان میں سے پہلے شعبے کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، اور اس شعبے کا نام کیا تھا؟ معدنیات۔ گزشتہ لیکچر میں ورک فار ڈے 1 میں ہم نے دوسرے شعبے کی بات کی کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، زراعت سے اس کا خاصا تعلق ہے، اور ایک زرعی ملک ہونے کی حیثیت سے ملکی معیشت میں زراعت کا بہت اہم کردار ہے۔ لہذا ہمارے لیے پاکستان کی جو زرعی پیداوار ہیں ان کے حوالے سے بات کرنا بہت لازم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے زراعت کو مختلف طریقوں سے دیکھا کہ ملکی معیشت میں کیسے کیسے کردار ادا کرتی ہے، اس سے لوگوں کو خوراک ملتی ہے، قومی آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، صنعتیں جتنی بھی ہیں ان میں خام مال کے لیے جو پیداوار ہوتی ہے وہ زراعت سے ہوتی ہے، روزگار لوگوں کو حصول اس سے ہوتا ہے، معاشی ترقی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، پاکستان باہر ایکسپورٹ کر کے زر مبادلہ بھی اس سے کماتا ہے۔ تو بیٹا دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری کب آئیں گی؟ جب پاکستان کی زرعی پیداواری صلاحیت کے بارے میں ہمیں اندازہ ہو، اور پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، یہاں پر کوئی بھی شعبہ ہے اس میں بہت سے مسائل بھی آتے ہیں، اور بینگ اے پاکستانی ہمیں ان مسائل کے حل کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ بات جو ہم کر رہے تھے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے،
اور زرعی پیداواری صلاحیت کے لحاظ سے پاکستان پوری دنیا میں جانا پہچانا جاتا ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ گزشتہ لیکچر میں نے یہ بات آپ کو ذکر کی تھی کہ پاکستان کے پاس تمام سرزمین جو ہے اس میں ہر طرح کا خطہ موجود ہے، یعنی یہاں پہ میدان ہیں فصلیں اگانے کے لیے، پہاڑ ہیں، صحرا ہیں، ریگستان ہیں، یعنی اس ملک پاکستان پر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو تمام نعمتوں سے نوازا ہے۔ لہذا ہم جو بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی زرعی صلاحیت دنیا بھر میں مشہور ہے، لیکن پاکستان کے ہر علاقے میں زرعی زمین کے وسائل ایک جیسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کہیں پر زمین جو ہے وہ بہت زیادہ زرخیز ہے، کہیں پر بنجر زمین ہے، کہیں پر کم زرخیز ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ڈے 1 میں یہ بات ذکر کی تھی کہ ہمارے پنجاب کی زمین میں بھی بہت زیادہ فرق ہے، جس کی مثال میں نے ہمارے لاہور کے قریب قصور کی انتہائی زرخیز زمین ہے، جہاں نہری پانی بھی میسر ہے، اور وہاں ایک سال میں 3 فصلیں اگائی جاتی ہیں، جبکہ ہماری تحقیق کے مطابق سال میں 2 فصلیں ہوتی ہیں، فصل ربیع اور فصل خریف۔ تو ہم 3 فصلیں وہ لوگ کیسے حاصل کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہاں کی زمین زرخیز ہے، اور وہ عین وقت پر جب ہمیں زرعی پیداوار دے رہی ہے تو لوگ بھی عین وقت پر اس پر نیا کام کرنے کے لیے ریڈی ہیں۔ تو اس لیے پاکستان میں جتنا بھی خطہ ہے، اس کے مختلف علاقوں کی زمین کا جو پیداواری صلاحیت رکھنے کا انداز ہے وہ مختلف ہے۔ دوسرا سبب کیا ہے کہ پاکستان میں کچھ علاقہ جات ایسے ہیں جہاں بیٹا پانی میسر ہوتا ہے، یعنی آب پاشی کے لیے، اور کچھ علاقہ جات ایسے ہیں جہاں نہری پانی میسر نہیں ہوتا۔ لہذا ان لوگوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ انہوں کو زیر زمین ٹیوب ویل کی مدد سے پانی نکال کر فصلوں کو لگانا پڑتا ہے، جو کہ ایک مہنگا ذریعہ ہے پانی کے حصول کا۔ اور جب ایک فصل پر خرچ زیادہ آ جائے گا اور اس کی پیداواری صلاحیت بھی اتنی زیادہ نہیں ہوگی تو کیا ہوگے؟ اس کے اخراجات زیادہ ہوں گے جبکہ اس کی آمدن کم ہو جائے گی۔ لہذا بعض علاقوں پر تو ماشاءاللہ یہ حالت ہے کہ وہاں پہ نہ زیر زمین پانی نکالنے کی سہولت میسر ہے، نہ نہری پانی کی سہولت میسر ہے۔ وہ لوگ تو اللہ توکل بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش ہوگی اور یہاں کھیتیاں اگیں گی، بارش نہیں ہوگی تو کوئی کھیتی نہیں۔ اس علاقائی فرق کی وجہ سے مختلف علاقوں کی زمین کی فی ایکڑ پیداوار کی شرح میں بھی فرق ہے، اور زرعی قدرتی صلاحیت کے باوجود پاکستان میں اکثر فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار کم ہے۔ اس کی وجوہات جو ہم ذکر کریں گے کہ پیداوار کیوں کم ہے، جو کہ میں کسی حد تک تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب کھیتیوں کو ان کی ضرورت کے مطابق پانی میسر نہیں ہوگا تو کھیتیوں کی پیداوار اتنی زیادہ نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ چند ایک مسائل ہیں جو کہ پیداوار میں کمی کی بہت بڑی وجوہات ہیں، اور وہ وجوہات کیا ہیں؟ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ترقی یافتہ نہیں بلکہ ترقی پذیر ہے۔ لہذا ترقی پذیر ملک ہونے کی حیثیت سے پاکستان جو ہے وہ اس انداز سے اپنی فصلوں پر خرچ نہیں کر پاتا جس انداز سے ترقی یافتہ ممالک خرچ کرتے۔ تو اس کے لیے پاکستان ابھی تک اپنی زراعت میں بھی خود کفیل نہیں ہے، کیونکہ ہماری زراعت پسماندہ ہے، نہ تو ہمارے پاس جدید مشینری ہے جن کے ذریعے کھیتی باڑی کی جائے۔ حالانکہ اب
کسی حد تک ہمارے پاس مشینری آ چکی ہے. اگر ہم آج سے 50 سال پہلے دیکھیں تو ٹریکٹر بھی نہیں ہوتا تھا. تب لوگ بیلوں سے کھیتی باڑی کرتے تھے اور ہفتوں ایک ہی کھیت میں پلو کرتے رہتے تھے, ہل چلاتے رہتے تھے. اب تھوڑا سا ٹرینڈ بدل گیا کہ پاکستان نے بھی ٹریکٹر کا استعمال کرنا شروع کر دیا. جو کام ہفتے میں ہونا ہوتا تھا اب وہ گھنٹوں میں ہو جاتا ہے. اسی طرح ترقی یافتہ ممالک کے پاس جدید مشینری ان فصلوں سے جو پیداوار ہے اس کو الگ کرنے کی بھی ہے, جبکہ پاکستان کے پاس ابھی اتنی جدید مشینری نہیں. ہماری مشینری کے مطابق ہم اکثر چیزیں جو ہیں وہ ضائع کر بیٹھتے ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دوں, آپ لوگ اگر آپ میں سے کوئی گاؤں جاتا ہے تو اس کو اندازہ ہوگا, دھان کی فصل جب کاٹی جاتی ہے تو دھان کی فصل کے اوپر جو پھل والا حصہ ہے اس کو علیحدہ کیا جاتا ہے, اس کے نیچے جو بھوسا بچتا ہے. اب اس بھوسے کو اگر تو ہاتھ سے کاٹا جائے تو ہفتوں زمین میں وہ بھوسے کو لگ جاتے ہیں, اور ہفتوں کی جو زمین کی صلاحیت ہے اس کو ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں. اگر اس کو مشین کے ذریعے کاٹتے ہیں تو مشین اس بھوسے کو ضائع کر دیتی ہے, جبکہ اس میں سے صرف جو پیداواری پھل ہے وہ حاصل کر لیتی ہے. یعنی اس میں دھان کے جو چاول کے جو دانے ہیں وہ صرف حاصل کرتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, 1 ایکڑ میں جو ہمارے جانوروں کے چارے کے لیے, ہمارے آگ جلانے کے لیے یا ایندھن کے طور پر اس کے استعمال کے لیے جو بھوسا حاصل ہوتا تھا وہ ہزاروں روپے کا بھوسا جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں. جبکہ اس کی نسبت اگر ہمارے پاس ایسی مشینری موجود ہو کہ جو اس بھوسے کو بھی کاٹے, اس کو سیپریٹ کر دے اور پھل کو علیحدہ کر دے, تو ہم اپنے بہت زیادہ نقصان کو بچا سکتے ہیں. اور ہمارے پاس ایسی جدید مشینری موجود نہیں ہے. ہم پرانے روایتی طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے جس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ فی ایکڑ اوسط پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو رہا. دوسرا جو ابھی میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ آب پاشی کا نظام, پاکستان دنیا کے ان ممالک میں موجود ہے, ان ممالک کی صف میں کھڑا ہے کہ جن کے پاس بہت اچھا آب پاشی کا نظام موجود ہے, بہت اعلیٰ نہری نظام موجود ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی وہ یہ تھی کہ پاکستان کے کچھ دریاؤں کا پانی بھارت کو دے دیا گیا, جس سے ہمارے وہ دریا جو ہیں ان تک پانی کی رسائی اتنی ممکن نہیں ہے. حالانکہ پاکستان نے سندھ طاس معاہدے کے تحت وہ دریاؤں کا پانی جو ہے وہ بھارت کے حوالے ہونے کے بعد ملک میں چند نئی رابطہ نہریں بھی نکالی, اور ان رابطہ نہروں کی مدد سے دوسرے دریاؤں کا پانی ان دریاؤں تک پہنچایا جا رہا ہے. لیکن اس پانی کی مقدار اتنی کم ہے کہ پھر بھی اس کا کافی علاقہ جو ہے وہ سیراب ہونے سے رہ جاتا ہے. اگر وہ علاقہ سیراب نہیں ہو پاتا تو لہذا ہماری زرعی پیداوار بھی اس لیول کی بیٹا نہیں ہو پاتی, جس سے آبپاشی کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور اگر میں یہ بات آپ کو بتا دوں, انسانی جتنی بھی سرگرمیاں ہیں ان میں سب سے زیادہ پانی جو ہے وہ آبپاشی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ گھروں میں کیا ہم ایک دن کا 1 ٹینک یا 2 ٹینک استعمال کر لیں گے, جبکہ اگر آپ فی ایکڑ کو پانی لگائیں تو وہ کئی گھنٹے ٹیوب ویل کے چلنے کے بعد ہم کئی سینکڑوں ٹینک جو ہیں وہ ایک کھیت میں پانی ڈال دیتے ہیں. اب اگر وہ پانی نہیں استعمال کرتے تو ہماری زرعی پیداوار نہیں ہوتی, اگر پانی استعمال کرتے ہیں تو ہمارے پاس پانی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. لہذا آب پاشی کے نظام کی کافی کمی کی وجہ سے پیداواری نقصانات ہو رہے ہیں, اور فی ایکڑ کی پیداوار میں تو بہت کمی ہے. ایک اور چیز جو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے, پاکستان دنیا کے ایسے خطے میں ہے جہاں پر, ویسے تو پوری دنیا میں بھی ہے,
قدرتی آفات جن میں زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، اس کے علاوہ سیم اور تھور کا مسئلہ ہے، یہ ایسے مسائل جو قدرتی طور پر ہیں وہ بھی ہماری فصلوں کو کافی نقصان پہنچاتے ہیں۔ جیسے اگر ہم بات کریں کہ غیر وقت پر جو فصل پکی ہوئی ہے اور اس وقت پہ بارش آ گئی، جس نے کیا کیا، جس نے پکی ہوئی فصلوں کا نقصان کر دیا ہے، تو وہ بھی ہماری فی ایکڑ پیداوار میں کمی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں پہ جو بیج استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اتنی زیادہ ریسرچ نہیں کرتے، لہذا جو عام بیج ہوتے ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں، عام فرٹیلائزرز اور کھادوں کا استعمال کرتے ہیں جن کی اتنی پیداواری صلاحیت موجود نہیں ہے۔ اور یہ عام کھادوں اور بیجوں کا ہم استعمال کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کہ ہمارے کسان جتنے بھی ہیں وہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہ تعلیم کو توجہ نہیں دیتے۔ بچپن سے والدین کھیتی باڑی کا کام کرتے، بیٹا بھی بڑا ہوا وہ بھی کھیتی باڑی میں، اور اگر یہ کسان ہمارے تعلیم کو تھوڑی سی توجہ دیں، تعلیم یافتہ ہوں، تو یہ کیا کریں گے کہ یہ ان بیجوں، ان کھیتوں کے بارے میں تھوڑی سی ریسرچ کریں گے، ان پر توجہ دیں گے، تحقیق کریں گے، جس سے کیا ہوگا کہ کمی کی جو وجوہات ہیں ان کو کم کیا جا سکتا ہے اور فی ایکڑ کی پیداوار کو بڑھایا جائے گا۔ لیکن ہمارے کسان یہاں ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، نہ ان کو یہ اندازہ ہے کہ اگر بھئی ہمارے پاس ذرائع آمدن کم ہے، ہم نے ان کھیتیوں میں فصلیں اگانی ہیں، تو ہم ذرائع آمدن کہاں سے حاصل کریں؟ اگر تو پڑھے لکھے ہوں تو وہ گورنمنٹ کے پاس جائیں، زرعی قرضے منظور کروا لیں۔ ان پڑھ ہیں، وہ زرعی قرضے بھی نہیں لے سکتے، نہ ان کو زراعت کے جدید کی استعمال کا پتہ، نہ ان لوگوں کو بیجوں کا پتہ، نہ ان کو کھادوں کا اتنا اندازہ، لہذا یہ بھی ہماری فی ایکڑ اوسط پیداوار میں کمی کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کے بعد بیٹا ہم بات کرتے ہیں کہ زرعی پیداوار میں، اب یہ وجوہات تو ہم نے ڈسکس کر لیں، لیکن ان وجوہات میں اضافے کے جو وجوہات پیدا ہو چکی ہیں، اب اس زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے کون کون سے اقدامات کیے جائیں؟ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ زراعت کی جو شعبہ ہے اس کو ترقی دینے کے لیے سائنسی بنیادوں پر مختلف زرعی آلات اور جدید مشینوں کی مدد سے کھیتی باڑی کو رواج دینا ہے، کیونکہ اگر جدید مشینوں کا استعمال کیا جائے گا تو اس سے کیا ہوگا، وقت کی بچت ہوگی اور زمین کی زرخیزی کو بڑھانے میں مدد ملے گی، اور اگر ہماری زرعی پیداوار میں اضافہ ہوگا تو ہماری قومی آمدنی بڑھے گی، اور اگر قومی آمدنی بڑھے گی تو ہمارا ملک خوشحال ہو جائے گا۔ دوسرا بڑا مسئلہ کیا ہے کہ زراعت کے پیشے میں بہتری لانے اور زیادہ سے زیادہ فی ایکڑ پیداوار کے لیے انسانی محنت اور مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب پاکستانی جو ہیں یہ محنت بھی کرتے ہیں، مہارت بھی رکھتے ہیں، پھر بھی پیداوار میں اضافہ نہ ہو، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو میں پہلے سے آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ اچھے بیجوں کا استعمال، کہ ہم ایسے بیج استعمال کریں جو زرعی پیداوار کو بڑھائیں، اور اگر ہم اچھے بیجوں کا استعمال کرتے ہیں تو پھر ہم اپنی زرعی پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہم بات کر رہے تھے کہ اچھے بیجوں کا استعمال تو ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کھیتوں کو کئی قسم کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، کئی قسم کے کیڑے ان پر آ جاتے ہیں، اور ان کھیتوں کو ان کیڑے مارنے والی ادویات کا استعمال کر کے ان کیڑوں سے بچایا جا سکتا ہے، ان کو ان بیماریوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا معیاری قسم کی کھادوں کا استعمال کیا جائے تو بھی ہماری جو زرعی صلاحیت ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ اس طرح اگر ہم بات کریں
کہ پاکستان میں آبپاشی کا نظام بہت اچھا ہے، لیکن میں نے جو ذکر کیا کہ ہمارے چند دریاؤں کا پانی بھارت کے پاس رہنے کی وجہ سے ہمارا بہت زیادہ ایریا جو ہے، بہت زیادہ زمینیں ایسی ہیں جہاں پہ نہری پانی میسر نہیں ہوتا، لہذا اس نہری پانی کے میسر نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ زرعی صلاحیت اتنی زیادہ نہیں۔ تو کیا کیا جائے؟ ہمیں مصنوعی طریقہ اپنانا چاہیے اور جدید طریقہ اپنانا چاہیے۔ اگر ہم آبپاشی کے مصنوعی اور جدید طریقوں کو اپنائیں گے تو اس سے بھی کیا ہوگا کہ ہماری زرعی صلاحیت جو ہے وہ بڑھ جائے گی، جو پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوگا تو اس کے لیے بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ جیسے اب وقتاً فوقتاً پاکستان میں کچھ لوگ ان چیزوں کو، پڑھے لکھے کسان آ رہے ہیں تو وہ ان چیزوں پر تحقیق کر رہے ہیں۔ اب پاکستان میں خاص طور پر الیکٹریسٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر کھیتوں کے لیے ٹیوب ویل لگاتے ہیں تو الیکٹریسٹی کا استعمال کرتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بل آتے ہیں اور ایک کھیت پر بہت زیادہ اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ اب کچھ دیہات میں اگر بیٹا آپ وزٹ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کچھ لوگوں نے سولر پینل کی مدد سے کھیتوں میں ٹیوب ویل لگا لیے۔ اب جن کے پاس تو پیسہ ہے انہوں نے سولر پینل کی مدد سے ایک دم خرچ کیا اور اپنی فصلوں کے لیے ٹیوب ویل لگا لی، لیکن جن کسانوں کے پاس اتنا زیادہ پیسہ نہیں، وجہ پھر وہی آ گئی کہ اگر وہ کسان پڑھے لکھے ہوں گے تو وہ کیا کریں گے، وہ گورنمنٹ سے اپلائی کر کے وہاں سے زرعی قرضے وصول کر کے اپنی سیونگ کر لیں گے کہ ایک دم ٹیوب ویل پہ جو 1,00,000 2,00,000 4,00,000 خرچ آ گیا، ٹیوب ویل لگ گیا، اب ہر مہینے ان کو بل دینے کی ضرورت تو نہیں ہوگی، وہی وہ بینک کو پیسہ واپس کرتے جائیں گے اور ود ان 1 ایئر یا 2 ایئر جو ہے ان کا سارا لون بھی ہٹ جائے گا اور وہ اپنی زرعی پیداوار کے لیے، آبپاشی کے لیے پانی بھی حاصل کر لیں گے۔ اس کے علاوہ زراعت کے میدان میں ہماری گورنمنٹ کو کیا چاہیے کہ وہ کچھ تحقیق کرے اور اضافے کے لیے اچھے بیجوں کا انتخاب کر کے کسانوں کو دے، ہمارے زرعی شعبہ جات جو ہیں وہ اچھی کھادوں کا انتخاب کریں، لوگوں کو اویئرنیس دیں، ان کو آگاہی دیں، لوگوں کو فصلوں کے حوالے سے مختلف سیمینار منعقد کریں، کسانوں کو بلا کر ان کو ان چیزوں کے بارے میں بتائیں کہ اگر آپ اپنی پیداواری صلاحیت کو، اپنی زرعی زمین کی پیداوار کو بڑھانا چاہتے ہیں تو تمام کسان جو ہیں وہ یہ طریقہ اختیار کریں جس پر ہم نے یہ تحقیق کی ہے، اور اس تحقیق کے نتیجے میں ہماری پیداواری صلاحیت بڑھ سکتی ہے۔ یہ گورنمنٹ کو کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ اگر کسان جو ہیں وہ ملک کی پیداوار جو ہے اس کو بڑھائیں گے تو اس سے کیا ہوگا، اس سے ہماری معیشت بہتر ہوگی، ہم اس پیداوار کو خام مال کے طور پر استعمال کریں گے، خوراک کے طور پر استعمال کریں گے، لوگوں کو روزگار ملے گا، ہم اسے ایکسپورٹ کریں گے، باہر کے ممالک کو بھیجیں گے، زر مبادلہ کمائیں گے، ملکی آمدنی جب اضافہ ہوگا تو گورنمنٹ ملک کو خوشحال کرنے میں مدد ہوگی۔ لہذا اگر ملک خوشحال ہو جائے گا تو گورنمنٹ جو ہے اس کا کام ہی کیا ہے کہ اپنی عوام کو خوشحال کرنا۔ تو اس لیے بیٹا سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ اپنے ملک کی زرعی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے میں کام کرنا، کیونکہ ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے لیکن اس کے پاس وسائل کی کمی ہے۔ وسائل کی کمی ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوگ جو ہیں ان میں کچھ تعلیم کی بھی کمی ہے، اور تعلیم کی کمی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے جو زرعی ادارے ہیں ان میں تحقیق کی بھی کمی ہے۔ لہذا بیٹا اگر ان تمام چیزوں کو ایک درجے پر رکھ کر بہتر کیا جائے تو پھر ملکی پیداوار بڑھ جائے گی، اور اگر ملکی زرعی پیداوار بڑھتی ہے تو ہماری معیشت بڑھے گی اور ہمارے ملک کی معیشت جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک کی طرف رواں دواں ہو جائے گی۔ تو ہمیں بھی اس کویسچن کو یاد بھی کرنا ہے بورڈ کے حوالے سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
نو ڈاؤٹ آپ لاہور میں رہتے ہیں، آپ کا ایگریکلچر سے اتنا تعلق نہیں ہے، لیکن بیٹا آپ لوگوں نے اس چیز پر کم از کم اتنی توجہ ضرور دینی ہے کہ ہمارے ملک کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے زراعت کا بہت اہم کردار ہے۔ تو اس میں چند ایک شارٹ کویسچن بنیں گے، جو کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے یا اس کی زرعی صلاحیت کتنی ہے، پاکستان کو فی ایکڑ پیداوار میں کمی کی وجوہات کون کون سی ہیں، آپ 3-4 میں نے آپ کو منشن کی ہوئی ہیں کہ مشینری، آب پاشی، قدرتی آفات، بیجوں اور کھادوں کا استعمال، کسانوں کا تعلیم یافتہ نہ ہونا، یا اگر آپ کو شارٹ کویسچن آتا ہے کہ زرعی پیداوار میں اضافے کے اقدامات کون کون سے ہیں، تو آپ ان میں زرعی آلات کا استعمال، اچھے بیجوں کا استعمال، آب پاشی اور مصنوعی جدید طریقے اپنانے اور تحقیق میں اضافے کے لیے، یہ کیا ہے، یہ چند ایک شارٹ کویسچنز ہیں، تو ان کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی کمی محسوس ہو تو آپ مجھ سے ذکر کر سکتے ہیں یا اسکول میں رابطہ کریں، ہم آپ کو سیپریٹ ٹائم دے دیں گے۔ آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، طلباء و طالبات، جیسا کہ ورک فار ڈے 2 میں ہم باب نمبر 8 کے کچھ سوالات کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے، آج باب نمبر 8 کا ورک فار ڈے 3، جس میں ہم زراعت کے مختلف طریقوں کے حوالے سے بھی، اس کی پیداوار کے حوالے سے بھی بات کی۔ تو آج ہم پاکستان کے آبی ذرائع اور آب پاشی کے موجودہ نظام کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں کہ پاکستان میں پانی کے ذرائع کون کون سے ہیں۔ پاکستان مونسون آب و ہوا کے خطے کے اس حصے میں واقع ہے جہاں بارشیں کم ہوتی ہیں، اور پاکستان میں زرعی ترقی کا انحصار زیادہ تر آب پاشی پہ ہوتا ہے۔ ذرائع آب پاشی سب سے اہم ذریعہ یہاں پہ کون سا ہے؟ نہریں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ قدرتی بارش بھی کچھ خطوں میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ٹیوب ویل کا بھی بندوبست کیا جاتا ہے، کاریز کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، کچھ علاقہ جات میں کنویں کھود کر بھی پانی کا حصول ممکن بنایا جاتا ہے، اور کچھ ہمارے پہاڑی علاقے جو ہیں وہاں پر قدرتی پانی کا حصول چشمے بھی پھوٹ پڑتے ہیں۔ تو آج ہم ان تمام چیزوں کے حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہماری زراعت کے لیے کیسے بہتر ثابت ہوتی ہیں، ہماری زراعت کو کتنے حد تک بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے نہروں کی۔ پاکستان میں 80% زرعی علاقے کا انحصار نہری نظام پر ہے، جس کے حوالے سے گزشتہ لیکچر میں نے یہ بات بھی کی تھی کہ پاکستان کے 1960 میں جو نہری پانی کا نظام تھا، اس کے حوالے سے ایک بھارت اور پاکستان کے درمیان معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے تحت 3 دریاؤں کا پانی پاکستان کو ملا، اور پاکستان کے 3 دریا جو تھے وہ بھارت کے پاس چلے گئے۔ اب جو دریا پاکستان کے پاس تھے ان کے ارد گرد کی زمین کو تو سیراب کیا جانا پاسبل ہو گیا، لیکن باقی جو 2 دریا تھے ان کے ارد گرد کی زمین کو
سیراب کرنے کے لیے ہم پانی کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ لہذا سندھ طاس معاہدے کے بعد پاکستان نے کچھ رابطہ نہریں نکالی۔ ان رابطہ نہروں کی مدد سے ان دریاؤں کا پانی جو ہمارے خشک دریا تھے ان تک پہنچایا گیا جن دریاؤں کا پانی پاکستان کے حصے میں آیا تھا۔ لہذا ان نہری نظاموں کو دیکھتے ہوئے اگر ہم پاکستان کے نہری نظام پر غور کریں تو اس میں چھوٹے بڑے ڈیم، مختلف قسم کے براج بنائے گئے، رابطہ نہریں بنائی گئیں، ان رابطہ نہروں کے ذریعے پانی کو منتقل کیا گیا۔ اب وہ جو نہریں ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ اب پاکستانی جو نہری نظام ہے یہ دو طرح کی نہروں پر مشتمل ہے۔ ایک وہ نہریں ہیں جو دوامی ہیں، ہمیشہ ان میں پانی رہتا ہے، اور ایک وہ نہریں ہیں جو غیر دوامی ہیں، یعنی ان میں موسم کے لحاظ سے پانی آتا ہے اور کچھ موسم کے لیے وہ خشک ہو جاتی ہیں۔ اب جو غیر دوامی ہیں ان نہروں میں زیادہ تر پانی صرف برسات کے موسم میں آتا ہے۔ کیونکہ جب پاکستان کے پہاڑوں پر برف پگھلتی ہے وہ پانی کہاں پہ آتا ہے؟ دریاؤں میں۔ دریاؤں میں پانی کی مقدار بڑھ جاتی ہے جو کہ ایک سیلاب کی شکل اختیار کرنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس سیلابی پانی کو ان نہروں میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ نہریں جو ہیں غیر دوامی نہریں اس پانی کو قابو میں رکھتی ہیں، اس کا نقصان جو ہونا تھا سیلاب کی صورت میں اسے بھی بچاتی ہیں، دوسرا ان علاقوں تک وہ پانی لے جاتی ہیں جن میں باقی سال میں پانی نہیں منتقل ہوتا۔ لہذا دریائے راوی، دریائے چناب، جہلم، ستلج اور سندھ میں اہم نہریں نکالی گئی ہیں جو کہ مختلف علاقوں کو آپس میں ملاتی بھی ہیں۔ اب ان میں اگر ہم دریائے راوی کی نہروں کی بات کریں تو دریائے چناب اور جہلم کو رابطہ نہار کے ذریعے راوی سے منسلک کیا گیا۔ کیوں کہ دریائے راوی کا پانی جو ہے وہ تو انڈیا نے روک لیا، لہذا راوی سے منسلک جتنے علاقہ جات ہیں ان میں پانی کیسے منتقل کیا جائے؟ تو کیا کیا گیا کہ دریائے چناب اور دریائے جہلم کا جو پانی ہے اس کو راوی سے ملایا گیا، اور راوی میں پانی منتقل کرنے کے بعد اس کے علاقوں کو سیراب کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح بلو کی سلیمان کی نہر جو ہے یہ کینال ون، اب بلو کی اب کبھی لاہوریوں کو اندازہ ہو، ہیڈ بلو کی آپ جاتے ہیں تو وہاں سے دو نہریں نکلتی ہیں، ایک بلو کی سلیمان کی 1 اور ایک بلو کی سلیمان کی 2۔ لور دوآبی کے حوالے سے یہ سندھائی بیراج سے نکالی جانے والی سندھائی نہر بھی دریائے راوی کی اہم نہریں ہیں۔ اس طرح یہ کیا کرتی ہیں کہ یہ دوسرے علاقوں تک پانی لے کر جاتی ہیں۔ تو ابھی ہم نے جو بات کی کہ پاکستان کے نہری نظام میں بہت سی ایسی نہریں ہیں جو کہ پورا سال نہیں بہتیں، ان میں پانی سارا سال نہیں آتا، جبکہ کچھ نہروں میں سارا سال پانی آتا ہے۔ کچھ نہریں ہیں جو صرف دوسرے دریاؤں سے پانی لاتی ہیں، اور کچھ نہریں ایسی ہیں جو کہ ہماری فصلوں کو سیراب کرتی ہیں۔ لہذا ان چیزوں پر ہم ڈسکس مزید اگلے لیکچر میں کریں گے کہ نہریں جو ہیں ان پر تفصیلی جائزہ لیں۔ تو ہم بات کرتے ہیں ذرائع آبپاشی کے دوسرے طریقے کی، جو کہ کیا ہے؟ بارش ہے۔ بارش پاکستان کو اگر جہاں جہاں بارش ہوتی ہے تو یہ ہمارے لیے قدرتی ذریعہ ہے پانی حاصل کرنے کا۔ پہاڑوں پر ہونے والی بارش اور گلیشیئر کا پانی پگھل کر چھوٹے چھوٹے ندی نالوں کی صورت میں اکٹھا ہوتا جاتا ہے، جبکہ وہ ایک بڑے پانی کے ذریعے دریا میں جا گرتا ہے اور سارا سال ان کو رواں دواں رکھتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نہری علاقوں کے برعکس بارانی علاقوں کی بہتر پیداوار زیادہ تر بروقت مطلوبہ بارشوں کی وجہ سے ہوتی ہے، کہ جن جگہوں پر عین وقت کے مطابق بارشیں ہوتی ہیں
ان جگہوں پر کیا ہوتا ہے کہ پیداوار میں کافی حد تک اضافہ. وجہ کیا کہ ان کو پانی جو ہے وہ ان کی ضرورت کے مطابق حاصل ہو جاتا ہے، لہذا بارانی علاقوں کی جو پیداوار ہے وہ بہت بہتر ہوتی ہے. تیسری چیز کیا ہے، جب بارشیں ہوتی ہیں پانی کی ایک بہت بڑی مقدار ہوتی ہے تو اسے پاکستان میں موجود ڈیموں میں اکٹھا کر لیا جاتا ہے. اور وہ کون کون سے ڈیم ہیں؟ تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم جو ہے وہ ہمارے آبپاشی کے ہم ذرائع ہیں. اور اس میں نہ صرف لاکھوں ایکڑ پانی جمع ہوتا ہے بلکہ ہم ان ڈیموں کی مدد سے کیا کرتے ہیں، الیکٹریسٹی بھی پیدا کرتے ہیں، اور وہ الیکٹریسٹی حاصل کرنے کا ایک سستا ذریعہ بھی ہے. پانی کے جو ابھی ہم نے بات کی تربیلا اور منگلا ڈیم کے علاوہ دو بڑے ذخائر کون کون سے؟ تربیلا اور منگلا. لیکن اس کے علاوہ چشمہ براج جو ہے وہ بھی اتنا بڑا براج ہے کہ اس میں بھی لاکھوں ایکڑ جو ہے وہ پانی اکٹھا کیا جاتا ہے اور اس کو ذخیرہ کرنے کے بعد آبپاشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو دیکھیں بیٹا، جس طرح ہمارے لیے دریا، ان سے منسلک نہریں جو ہیں وہ آبپاشی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اس طرح بارش بھی کیا ہے، وہ ہمارے لیے پانی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اب بارش کیا ہے؟ یہ قدرتی طریقہ ہے، نو ڈاؤٹ دریاؤں میں بھی قدرتی پانی ہی آتا ہے، لیکن ہم اسے اپنی مرضی سے منتقل کر لیتے ہیں، جبکہ بارشوں کا پانی جس علاقے میں بارش ہوتی ہے وہاں کی زمینیں ہی سیراب ہوتی ہیں. ایک طریقہ جو کہ ہم نے مصنوعی طریقہ پانی حاصل کرنے کا وہ ہے ہمارے ٹیوب ویل. کیا ہے؟ ٹیوب ویل. اب ٹیوب ویل کیا ہے؟ زیر زمین پانی کو ہم مصنوعی طریقے سے نکالنے کے بعد اپنی کھیتیوں کو سیراب کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب اس وقت تک پاکستان میں تقریباً کوئی 12 لاکھ کے لگ بھگ جو ہیں وہ ٹیوب ویل ہیں، جو کہ مختلف طرح. اب کئی ٹیوب ویل ہیں جو جنریٹر کی مدد سے زمین سے پانی نکالتے ہیں، کئی ہیں جو ہم نے بجلی کی موٹریں فٹ کر کے نکالی ہیں، کئی جو ہیں وہ پرانے دور میں وہ بیلوں کی مدد سے ٹیوب ویل سے پانی نکالا جاتا تھا. لہذا یہ سینکڑوں میٹر گہرائی سے پانی زمین سے حاصل کر لیا جاتا ہے اور اسے کیا کیا جاتا ہے، اپنی کھیتیوں کو سیراب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اگر ہم ان کا اندازہ لگائیں تو یہ پنجاب جو ہے اس میں زیادہ تر ٹیوب ویل کا استعمال ہے، جبکہ دوسرے علاقوں میں ٹیوب ویل کا اتنا استعمال نہیں ہے. اب ہم پانی تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1 کہ ہم جب زیر زمین پانی نکالتے ہیں تو زیر زمین پانی کی سطح نیچے چلی جاتی ہے. دوسرا کیا ہے کہ ٹیوب ویل کی مدد سے جو پانی استعمال کیا جاتا ہے وہ زمین میں کلر پیدا کرنے کا سب سے بڑا سبب بنتا ہے، جبکہ نہری پانی جو ہے وہ اس طرح کے نقصانات نہیں بناتا. لیکن ہماری مجبوری کیا ہے؟ مجبوری یہ ہے کہ نہری پانی ہر جگہ میسر نہیں، جس کی بنا پر ہم اپنے مصنوعی ٹیوب ویل لگاتے ہیں اور اس کی مدد سے پانی کو نکال لیتے ہیں تاکہ ہم اپنی کھیتیوں کو سیراب کریں اور کھیتیوں کو سیراب کرنے کے بعد اپنی زرعی پیداوار کو تھوڑا سا بڑھائیں. لہذا ہمیں سب سے مین چیز کیا ہے کہ کلر کی جو بیماری ہے جو کہ سطح زمین کے اوپر ایک طے بیٹھ جاتی ہے، جو ہماری زرعی پیداوار کو بڑھانے کی بجائے ہماری زرعی پیداوار کو کم کر دیتی ہے، لیکن وہ ہم اس پیداوار کو بڑھانے کے لیے ہی ٹیوب ویل استعمال کرتے ہیں اور اپنے پانی کو زیر زمین جو پانی موجود ہے اس کو نکالتے ہیں. اس کا ایک اور جو آبی ذرائع ہے وہ ہے کاریز. اب کاریز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زمین دوز نالیاں. اب ہم کہیں گے کہ یہ پاکستان میں، پنجاب میں تو ہم دیکھتے نہیں ہیں، زیادہ تر یہ ان علاقوں میں ہوتے ہیں جہاں ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے، جہاں
درجہ حرارت کی مقدار بہت زیادہ ہے کہ پانی اگر ہم یہاں سے لے کر اگر 1 کلومیٹر کے فاصلے تک لے کے جانا ہے تو پانی کی بہت سی مقدار آبی بخارات میں تبدیل ہو جائے. لہذا وہاں پہ کیا بنائی جاتی ہیں؟ زمین دوز نالیاں بنائی جاتی ہیں. جب بارشوں کا بہت زیادہ بارشیں آتی ہیں تو اس پانی کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے، اسے ایک جگہ سٹور کر لیا جاتا ہے. جب پانی کو سٹور کر لیا جاتا ہے وہ کنووں میں، تو ان کنووں سے پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے. اور یہ میرے بیٹے سب سے زیادہ ہوتا ہے بلوچستان میں. لہذا زمین دوز نالیوں کے ذریعے قابل کاشت رقبہ جو ہوتا ہے اس تک پانی لایا جاتا ہے اور اسے سیراب کیا جاتا ہے. کیوں کہ پانی ہمارا بخارات میں بھی تبدیل نہ ہو اور پانی کی زیادہ سے زیادہ مقدار جو ہے وہ زرعی رقبے تک پہنچ جائے. اس طرح کی زیر زمین نالیاں پہاڑوں کے دامنی علاقوں میں پائی جاتی ہیں. یہ چند کلومیٹر سے کئی کلومیٹر تک لمبی ہو سکتی ہیں. کاریز زیادہ تر ان علاقوں میں بنائی جاتی ہیں جہاں عملِ تبخیر زیادہ ہو اور پانی کی مقدار کم ہو. لہذا لوگوں کے گروپ مل کر کاریز بناتے ہیں تاکہ پانی کو بخارات بننے سے بچا کر اسے استعمال میں لایا جا سکے. ہم بات جو کر رہے تھے کہ یہی پانی کو محفوظ کرنے کا طریقہ بھی اور منتقل کرنے کا طریقہ بھی ہے. اس طرح زیر زمین نہروں کی صفائی کے لیے کچھ وقفے کے بعد اس کو جو ہے وہ وہاں پہ بلاک رکھ دیے جاتے ہیں تاکہ جب ضرورت ہو تو وہ بلاک کو ہٹایا جائے اور ان نالیوں کو صاف کیا جائے. لہذا یہ پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا اور آبپاشی کے لیے استعمال میں لانے کا ایک اور ذریعہ ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ایک اور پرانا ذریعہ. بہت پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگ کنویں کھودتے تھے. کنویں کھودنے کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ کنواں اتنی گہرائی تک کھودا جاتا تھا کہ جہاں زیر زمین پانی جو ہے اس کی رسائی ہو سکے. جب بارشوں کا موسم آتا تو زیر زمین پانی کی سطح اوپر آ جاتی اور وہ کنووں میں پانی آ جاتا. لوگ اسے رہٹ کی مدد سے پانی کو نکالتے اور اس سے کیا کرتے؟ کھیتیوں کو سیراب کر لیتے. اب ان میں جو کنویں کم گہرائی والے ہوتے، جب گرمی کا موسم آتا زیر زمین پانی کی سطح نیچے چلی جاتی کیونکہ سطح زمین پر پانی کا استعمال زیادہ ہو جاتا تو وہ کنویں خشک ہو جاتے تھے. جبکہ جو زیادہ گہرائی تک ہوتے تھے ان میں زیر زمین پانی کا درجہ اگر نیچے بھی تھوڑا بہت جاتا تو ان میں پانی کی مقدار موجود ہوتی تھی. لہذا برسات کے موسم میں زیر زمین پانی کی سطح بلند ہونے سے یہ کم کنویں بھی بھر جاتے تھے، جبکہ خشک سالی کے موسم میں زیر زمین کی سطح نیچے جانے سے اکثر ان میں سے خشک ہو جاتے. لہذا اس کا نقصان تو پھر وہی کہ جب پانی کی ضرورت ہے تب ضرورت کے وقت پانی میسر نہیں، جب ضرورت کم ہے تب پانی کی بہت زیادہ مقدار موجود. لہذا یہ اتنا فروٹفل ذریعہ نہیں تھا. لیکن اس دور میں ٹیکنالوجی بھی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ سینکڑوں میٹر نیچے پانی جو ہے وہ جیسے آج ہم ٹیوب ویل کی مدد سے نکالتے ہیں ویسے نکالا جائے، اور جہاں نہروں کا پانی نہیں پہنچتا تھا تو وہاں پہ کیا کیا جائے. اس لیے لوگ اس دور میں کنویں کا زیادہ استعمال کرتے تھے. اب بھی کچھ علاقہ جات میں موجود ہیں لیکن زیادہ نہیں رہے. اس کے علاوہ جو چھٹا ذریعہ ہے آبپاشی کا وہ ہیں چشمے. نہروں کی مدد سے وسیع علاقے کو سیراب کیا جاتا. بارش کی مدد سے جس علاقے میں بارش ہوتی صرف اسی علاقے کو سیراب کیا جاتا. ٹیوب ویل کی مدد سے ایک خاص علاقے تک پانی منتقل کیا جاتا. کاریز کی مدد سے ان علاقوں میں ذرائع آبپاشی کا استعمال کیا جاتا جن میں پانی ویسے منتقل نہیں ہوتا اور بخارات بننے کا خدشہ ہوتا. کنویں ویسے ہی پرانا طریقہ کار ہے. رہ گئے ہمارے پاس چشمے. اب چشمہ کہتے کسے ہیں؟ پانی کا ایسا ذریعہ جو زمین کے اندر سے قدرتی طور پر سطح زمین کے اوپر پھوٹ پڑتا ہے.
اسے چشمہ کہتے ہیں۔ خاص طور پر یہ چشمے جو ہیں وہ پاکستان میں پہاڑی علاقوں میں زیادہ ہیں۔ اور یہ چشمے کس طرح فائدہ دیتے ہیں؟ وہاں پانی اتنا اہم ترین ہے، ان سے تھوڑی سی آبادی اور محدود کھیتی باڑی۔ اب دیکھیں یہاں پہ اگر چشمہ ہے تو یہ چشمہ ایک خاص لمٹ تک پانی دے سکتا ہے، تو اس سے ایک تھوڑی سی آبادی جو ہے یا تھوڑی سی کھیتی جو ہے اس کو تو سیراب کر سکتا ہے، ایک پورے علاقے کو نہیں کر سکتا۔ اور اکثر چشمے ہم لوگ جیسے پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے دیکھے ہوں گے چشمے بالکل چھوٹے چھوٹے سے، بہت کم چشمے ایسے ہیں جن کی جو ہے وہ پانی کی مقدار اتنی زیادہ ہو جو زیادہ علاقے کو سیراب کر سکے۔ لہذا ان چشموں کی مدد سے چھوٹی چھوٹی کھیتیاں بنا کر وہاں پہ آب پاشی کا انتظام کر کے تو ہم فصلیں اگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان چشموں میں کی مدد سے جو چھوٹی چھوٹی کھیتیاں اگاتے ہیں، ان چھوٹی کھیتیوں میں وہ کھیتیاں ہم زیادہ تر اگاتے ہیں جن کے لیے پانی کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی۔ ریگستانی علاقوں میں بھی بعض دفعہ قدرتی طور پر چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور جہاں چشمے پھوٹتے ہیں وہاں پہ وہ چشمے کے پانی کو سٹور کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اپنی مرضی کے مطابق اس کو منتقل کیا جائے۔ تو بیٹا دیکھیں پاکستان میں آبی ذرائع جو ہیں جن کے ذریعے ہم آب پاشی کا انتظام کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ 6 ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ذرائع آب پاشی کتنی طرح کے ہیں تو آپ ان کے نام لکھیں گے۔ نمبر 1 نہریں، نمبر 2 بارش، نمبر 3 ٹیوب ویل، نمبر 4 کاریز، 5 کنویں اور چشمے۔ لہذا ان 6 طریقوں سے ہم اپنے آب پاشی کو پانی منتقل کرتے ہیں، اور آب پاشی کے لیے پانی منتقل کرنے کا سب سے وسیع کام نہریں، اس سے کم بارش، اس سے کم ٹیوب ویل، اور اس سے کم کاریز، اور سب سے کم جو ہے وہ چشموں کی مدد سے ہم پانی جو ہے وہ سیراب کرنے کے لیے کھیتیوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے کیا ہے کہ ہماری یہاں پہ جو نہریں ہیں ان کا ایک پورا نظام بنایا گیا، اور انشاءاللہ ہم ان نہروں کے حوالے سے جب بات کریں گے کہ ہمارا آب پاشی کا جو نہری نظام ہے وہ کس حد تک وسیع ہے، تو ہم ان میں 3 طرح کی نہریں پڑھیں گے۔ کون کون سی نہریں ہیں؟ جو کہ نمبر 1 کیا ہے؟ دوامی نہریں، نمبر 2 کون سی ہیں؟ غیر دوامی نہریں، اور نمبر 3 کون سی ہیں؟ سیلابی نہریں۔ یعنی دوامی نہریں کون سی ہوتی ہیں؟ یہ سارا سال آب پاشی کے لیے پانی فراہم کرتی ہیں، جن کی میں نے آپ کو پہلے بھی مثالیں دیں۔ اپر چناب ہے، لور چناب ہے، اپر جیلم ہے، لور جیلم ہے، لور دوابہ ہے۔ یہ وہ نہریں ہیں جو کہ ہماری دوامی نہریں ہیں، اور یہ سارا سال پورے پاکستان کے مختلف علاقوں میں پانی فراہم کرتی رہتی ہیں اور آب پاشی کے لیے۔ دوسری نہریں جو میں نے ابھی بات کی وہ غیر دوامی نہریں ہیں، جو صرف برسات کے موسم میں اور موسم گرما میں بہتی ہیں، اور پہاڑی علاقوں میں یہ جو برف پگھلتی ہے وہ جب دریاؤں میں پانی کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے تو ان نہروں میں وہ پانی چھوڑ دیا جاتا ہے، اور موسم سرما میں یہ نہریں بند رہتی ہیں۔ اور اکثر اگر آپ کچھ دور دراز کے علاقوں میں جائیں تو سردیوں میں آپ جاتے ہیں تو وہ نہریں خشک ہوتی ہیں، ان میں ریت بالکل واضح اور خشک ہوئی پڑی ہوتی ہے، لوگ انہی میں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی موسم گرما شروع ہوتا ہے تو ان نہروں میں پانی آ جاتا ہے، کیونکہ پہاڑوں پر برف پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، بارشیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، دریاؤں میں پانی کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اور وہ پانی ان نہروں کو منتقل کیا جاتا ہے۔ اب ان نہروں میں دریائے ستلج پر واقع اسلام بیراج سے نکلنے والی بہاول اور قائم پور نہروں کے علاوہ گدو بیراج کی سب نہریں غیر دوامی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے بات کی سیلابی نہروں کی۔ سیلابی نہروں میں صرف چند سیلاب کے دنوں میں پانی چھوڑا جاتا ہے، کہ جب دریاؤں میں پانی کی مقدار اتنی زیادہ آ جائے
کہ اب سیلاب آنے کا خدشہ ہے، بند ٹوٹنے کا خدشہ ہے، تو پھر ان نہروں میں پانی چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ سیلاب کی تباہ کاریوں کو روکا جائے۔ اور برسات میں جب دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہو جائے تو دریاؤں میں شدید طغیانی کے وقت پانی کے خطرے کے نشان تک جب پانی پہنچ جاتا ہے، وہاں پہ اس بیراج کو بچانے کے لیے ان سیلابی نہروں میں پانی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دریائے سندھ اور دریائے چناب سے نکلنے والی بہت سی نہروں کا تعلق سیلابی نہروں سے ہے، تاکہ اس پانی کی مدد سے جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہونی ہیں، جو لوگوں کا نقصان ہونا ہے، جو فصلوں کا نقصان ہونا ہے، اسے بچایا جائے اور پانی کی ایک بہت بڑی مقدار جو ہے وہ ان نہروں میں بھیج دی جائے، اور ان نہروں کی مدد سے وہ پانی جو ہے وہ اس کا پھیلاؤ آ جاتا ہے اور دریاؤں میں طغیانی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں بیٹا، آپ نے سب سے پہلے ذرائع آبپاشی کے بارے میں پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد نہروں کے بارے میں کہ نہریں کون کون سی ہیں اور ان کی کتنی قسمیں ہیں، اور ان کو ہم کس طرح جو ہے وہ پانی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور پانی وہ ہم تک کیسے پہنچاتی ہیں، ان کا کیا کردار ہے۔ انشاءاللہ ہم ان پاکستان کی جو نہریں ہیں ان کی تفصیل جو ہے وہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔